ہے. یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 اور 31 31 ان دونوں آیتوں کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، جس نے بھی کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر جمے رہے قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ اندیشہ نہ کرو، یعنی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے. تم نہ ڈرو، تم نہ غم کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو. اگلی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، رفیق تھے، اور آخرت میں بھی رہیں گے. جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ. اب ان آیتوں کو سمجھیے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کچھ بشارتیں دے رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ انسان جب مر جاتا نا، موت کے وقت حالات دو طریقے کے ہوتے ہیں، یاد رکھو. نیک انسان ہے تو اس کے لیے ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اس کی روح قبض کرنے کا، پھر اسے لے جانے کا، یہ تمام چیزیں الگ ہوتی ہے. اور اگر گناہگار ہے، برا انسان ہے، تو پھر اس کے پاس بھی جو فرشتے آتے ہیں ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے، روح قبض کرنے کا، نکالنے کا، یہ تمام چیزیں الگ ہے. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہی فرشتے کچھ لوگوں کے پاس آ کے کچھ بشارتیں دیتے ہیں، یعنی کچھ خوشخبریاں سناتے ہیں. وہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بیان کر دیا. کیا ہے؟ کتنی بہترین ہے. یاد رکھو، فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہ غم کرو نہ ڈرو. سوچیے آپ تھوڑی دیر کے لیے، تصور کیجئے، اپنے آپ کو ایک مرتبہ تصور کر کے دیکھنا، جب میں مر رہا ہوں، جب میری موت آ رہی ہے، اس وقت فرشتے میرے پاس آئے. اگر گناہگار ہے تو وہ پھر کتنی تکلیف سے اسے مار مار کے اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ. لیکن ایسے لوگ جو خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے پاس فرشتے آئے، آ کر فوراً یہ بول رہے کہ دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرو مت، اور غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ڈر کیا ہے، غم کیا ہے؟ دو چیزوں کا یہاں پر فرشتے آ کر ہمیں بشارت دے رہے، تم ڈرو بھی مت، غم بھی مت کرو. کا مطلب کیا ہے؟ ڈر کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں؟ ڈر ان چیزوں کو لے کر ہوتا ہے جو فیوچر میں آنے والی ہوتی ہیں، جو احوال، جو اعمال، جو چیزیں ہماری آنے والی زندگی میں ہونے والی ہے، ان کو لے کے انسان کو ڈر لگتا ہے. مثال کے طور پر میں گھر سے باہر نکلوں، شاید ایکسیڈنٹ ہو سکتا، ڈر. کاروبار شروع کر رہا ہوں، چلے گا یا نہیں چلے گا، نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، ڈر. بیٹے یا بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، اچھا رشتہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ڈر. یعنی آنے والی زندگی کو لے کر انسان کو ڈر ہوتا ہے. غم کس چیز کا ہوتا؟ جو گزر گیا اس کو لے کر غم ہوتا ہے. امی تھے لیکن اب نہیں ہے، مر گئے، یاد آتی ہے امی کی، جس کی امی کا انتقال ہوا، غم ہوتا ہے. پہلے گھر تھا لیکن بیچ دینا پڑا، وہ گھر یاد آتا ہے تو غم ہوتا ہے نا. تو جو چیزیں گزر گئی ان کو لے کر غم ہوتا انسان کو، اور جو چیزیں آنے والی ہے ان کو لے کر ڈر ہوتا. اب فرشتے آئے موت کے وقت یہ بول رہے تم ڈرو بھی مت، تمہیں غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کس چیز کا ڈر، کس چیز کا غم؟ تم سنتے تھے نا خبر میں عذاب ہونے والا ہے، اس عذاب کو لے کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم سنتے تھے نا جہنم کی آگ ہے، ابھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کو موت کے وقت ہی فرشتے آ کے یہ بول دے ڈر مت. خبر کو لے کے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جہنم کی آگ کو لے کے ڈرنے کی ضرورت نہیں، قیامت کی گرمی کے بارے میں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. غم کس چیز کا؟ ابھی چھوڑ رہا نا تو دنیا کو، تیرے اس دنیا کو لے کر غم کرنے کی ضرورت نہیں. تو ابھی تیرے بچوں کو چھوڑ کے آ رہا ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں. تیری بیوی، تیرے شوہر، تیرے گاڑی، تیرا گھر، تیرے رشتہ دار، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے تو ابھی آ رہا ہے. تجھے ان چیزوں کو یاد کر کے غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. فرشتے آئے، یہ 2 خوشخبریاں سنا دیے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو. تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا نا، تم اجتماعات میں سنتے تھے نا، تم قرآن پڑھتے تھے نا، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیا نا. کس چیز کا؟ نیک اعمال کرو جنت ملے گی. اس جنت کی خوشخبری ابھی دے رہے تم کو، ابھی دے رہے. بشارت سن لو ابھی سے، تم جنت میں جانے والے ہو. فرشتے آ کے موت کے وقت ہی خوشخبری سنا رہے. پھر اس کے بعد فرشتے اور کیا بول رہے؟ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے، دوست تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. جو نیک انسان ہوتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ فرشتے اس کا ساتھ دینے کے لیے ہوتے ہیں. تو فرشتے اس وقت بولتے موت کے وقت، دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھے ہم، اور آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے. اب ہم تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، تیرا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. سوچنا، ہم مر رہے ہیں، ہماری موت آ رہی ہے، اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی. ساتھ میں جتنے دن ہم جس کے ساتھ زندگی گزارے، ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہنیں، بیوی شوہر، رشتہ دار، ایک دوسرے کے لیے سب کے سب ساتھ میں ہیں. ہمارا گھر ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے، ہمارا سونا چاندی، الماریاں میں کپڑے سب بھرے ہوئے ہیں. کوئی ایک چیز تو بھی یہ بول رہی ہے، کوئی ایک آدمی، کوئی ایک انسان بھی یہ بولے گا ڈرو مت جی، تم جیسے ہی مریں گے تمہارے ساتھ ہم بھی آئیں گے؟ تمہارے ساتھ کوئی بولے گا نہیں. لیکن فرشتے بولیں گے. موت کے وقت ہی آ کے فرشتے بول رہے ہیں تم ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. حالانکہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں فرما دیا نا کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. ماں دیکھ کر بھاگے گی، بھائی بیوی شوہر ایک دوسرے کو، اولاد ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے نا. لیکن فرشتے بول رہے نہیں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. اور فرشتے کیا بول رہے ہیں؟ اور ایک بشارت سن لو. کیا بول رہے؟ ہم آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. ابھی سے بول رہے موت کے وقت، تم جو مانگو وہ بھی تمہیں ملے گا، اور جس چیز کا تمہارا دل چاہتا ہے وہ بھی تمہیں ملے گا جنت میں. اللہ دینے والا ہے. موت کے وقت ہی آ کے فرشتے بول رہے اللہ اکبر. 2 چیزیں، ایک چیز مانگنے سے ملتی ہے، ایک چیز مانگنے سے بھی نہیں ملتی. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے، اس کے اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اس کے پاس چیزیں ہوتی ہے. اگر ایک لڑکا، اگر ایک لڑکی کسی سے، اس کے باپ سے اگر یہ مانگے کہ ابا مجھے موبائل چاہیے، اس کے پاس طاقت ہے تو وہ موبائل دلوائے گا. کوئی بولے گا مجھے بائک چاہیے، باپ کے پاس طاقت ہے تو دلوائے گا، مانگنے سے مل گئی. کوئی بولا نہیں ابا مجھے گاڑی 4 ویلر چاہیے، مجھے کار چاہیے، اس کے باپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو وہ نہیں دلا سکتا، طاقت ہے تو دلوائے گا. مطلب کچھ چیزیں ہماری مانگنے پر، ہمارے خواہشات مانگنے پر کچھ پوری ہوتی ہیں دنیا میں، کچھ چیزیں مانگنے پر بھی پوری نہیں ہوتی. کئی عورتیں ہیں، خواہشات ہے ہمارا بھی بڑا گھر ہو، شوہر سے مانگو نہیں ملتا اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو. زیورات پہننے کا بہت دل کر رہا ہے لیکن طاقت نہیں ہے، نہیں ملے گا. کار نہیں ملا، بنگلہ نہیں ملا، پوچھنے پر چھوٹی چھوٹی چیزیں مل گئی، مانگنے پر کچھ چیزیں مل گئی لیکن کچھ چیزیں نہیں ملی. لیکن فرشتے مرتے وقت ہی آ کے خوشخبری دے رہے دیکھو جنت میں جاتے نا، جنت میں جانے کے بعد تم جو بھی مانگو اللہ وہ بھی دے گا، اور جو چیز نہیں مانگیں گے دل میں خیال آئے گا، دل میں خواہش پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہیں دے گا. کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں. اللہ پر ایمان ہے ہمارا، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں.
تو اللہ کا یہ کلام ہمیں بشارتیں دے رہا ہے کتنی چیزوں کا. یاد رکھو, جواب دینا مجھے. پہلی چیز, فرشتے آ کے کیا بول رہے؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. دوسری چیز, غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز, دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے. چوتھی چیز, آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. اور جنت کی بشارت بھی سن لو. 5, پھر جنت میں کیا ملے گا؟ جو چیز تم مانگو وہ بھی ملے گا, جو نہیں مانگتے وہ بھی چیز تمہیں ملنے والی ہے. مرتے وقت ہی آ کر فرشتے ان 7 چیزوں کی خوشخبری دے رہے ہیں, تو وہ کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو مرتے وقت ہی یہ 7 چیزوں کی کیا ہے بشارت مل رہی ہے. چاہتے ہیں نا کہ ہم کو بھی یہ بشارت ملے. سننے کے بعد ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے نا, تو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کس کے لیے ہے خوشخبری؟ یہ کس کے لیے ہیں بشارتیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ 2 کام جو کرتے ہیں دنیا میں ان کے لیے ہے. کیا؟ جس نے کہا ہمارا رب اللہ, ہم سب بولے نا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, ہم سب بولے نا. ایک چیز تو الحمدللہ ہو گئی. دوسرا کام کیا کرنا؟ صرف زبان سے اتنا بول دینا کہ ہمارا رب اللہ, تو یہ سب بشارتیں ملنے والی نہیں ہے. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ بول دینے سے یہ سب بشارتیں ملنے والی نہیں ہے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے یہ سب بشارتیں ملنے والی نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ میرا رب اللہ بولنے کے بعد اس پر جمے رہنا. ثم استقاموا, جمے رہنا اس پر. جس رب کو تم نے مانا ہے اس رب کی بات کو ماننا ہے. جس رب کو تم نے مانا, اقرار کیا, جس رب کا کلمہ پڑھا, اس رب کے حکم کو پوری زندگی ماننا.